ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اپنا ذکر کیا ہے اور اپنے حقوق کی بات کی ہے اور دوسری بات والدین کے حقوق کی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے اس آیت مبارکہ کو لینا ہے اور اس آیت کے حوالے سے والدین کے حقوق کا بیان کرنا ہے۔ جو قرآن حکیم نے والدین کے حقوق کا ایک ہمیں منشور دیا ہے، ایک دستور دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ وہ وعدہ یہ لیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے آگے ہی جھکنا ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی الہ ہے، کوئی اور دوسرا الہ ہے بھی نہیں، ایک ہی رب ہے جو شروع سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے وہ ہے اور وہی رہے گا اور وہی ہے۔ از اول تا آخر اللہ کی ذات ہے، شروع بھی اسی سے ہو رہا ہے اور انتہا بھی اسی کی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو واحد ہے اور ایک ہے، اور ایک رب کی پرستش کرو، پوجا کرو، بندگی کرو۔ وما خلقت الجن الا لیعبدون، کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ پاک نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اور اس میں سے جو انسان ہیں اور جن ہیں، ویسے تو ہر شے کائنات کی اللہ کی بندگی اور اس کا ذکر کرتی ہے، فرشتے ہیں وہ بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، جنات ہیں وہ بھی اس کی بندگی اور اس کی تسبیح اور اس کی عبادت میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انسانوں سے بھی فرمایا کہ تم بھی میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، اور یہاں فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انبیاء کرام دعوت لے کر آئے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ یہ ہر نبی کا پیغام ہے، میسج ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ رب کو پوجو، رب کی عبادت کرو، ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش نہ کرو، بلکہ ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو خالق و مالک ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ عہد بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا، پہلی قوموں سے بھی لیا گیا، پہلی امتوں سے بھی لیا گیا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ حکم ہے
کہ تم بھی ایک ہی رب کی عبادت کرو، جبکہ ہے ہی ایک رب، تو ایک رب کی ہی عبادت کرنی ہے، دو تو ہے ہی نہیں، ایک ہی رب ہے، جس کی خبر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ وہ رب ہے، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ پیارے حبیب تم اپنی زبان مبارک سے ان کو فرما دو کہ وہ رب ہے، وہ ایک ہے، اور جو تیری زبان سے سن کر مجھے مانے گا میں اس کا ماننا قبول کر لوں گا۔ یعنی انبیاء کرام دعوت دیتے آئے ہیں رب کے ایک ہونے کی، اور بتاتے آئے ہیں کہ ایک رب کو مانو، ایک رب کی پوجا کرو، ایک رب کی عبادت کرو۔ یہ میسج 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کا ایک ہی میسج تھا، ایک ہی پیغام تھا کہ اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو جو ایک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ دو چیزوں کا بیان ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اس کا جو میں نے حصہ لیا ہے وہ پہلا حصہ لیا ہے، دو جملے لیے ہیں۔ ایک جملہ جس میں اللہ پاک نے اپنی عبادت و بندگی کا بیان کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، اور دوسرا عہد ان سے یہ لیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، ان کے ساتھ خیر کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ خیر کی بات کرو۔ یہ والدین ہیں۔ والدین کے متعلق جتنے انبیاء کرام آئے ہیں یا پہلی قومیں جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں، سب کے ساتھ اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ نہیں کہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے یا بنی اسرائیل کے لیے تھا، نہیں، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم ہو، ہود علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، جتنی بھی امتیں پہلے ہو گزری ہیں، سب میں والدین کے ساتھ احسان، نیکی کے ساتھ پیش آنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ حکم پہلی کتابوں میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلی بات کرو۔ تو یہ دو عہد بنی اسرائیل سے لیے گئے کہ ہم نے آج کی گفتگو میں والدین کے حقوق کو قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے